تو 14 آیتوں میں صدقے کا بیان ہے، کسی کو اٹھا دینا. پھر بیچ میں سود کا بیان ہے. یہ نالائق کہتے تھے انما البیع مثل الربا، سود تو خرید و فروخت کی طرح ہے جیسے تجارت میں سے سود. ہم یہ گلاس بیچ رہے ہیں 10 روپے میں، خریدا 5 روپے میں، تو 5 روپے جو نفع لے رہے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، 110 روپیہ لے رہے ہیں، تو انما البیع مثل الربا ہما یتساویان، دونوں بوتھ آر ایکولس، دونوں برابر ہیں. قرآن حکیم کہتے ہیں ہاں کیسے قرآن حکیم میں بولتا ہے اس لیے کہ سود میں نفع ہی نفع ہے. بیٹھے بٹھائے سود خور کو نفع ملتا رہتا، اس کا جو اصل زر ہے وہ باقی رہتا. اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا دونوں برابر کیسے ہوئے؟ ہاؤ کین بی بوتھ آف دم ایکولس، کیسے ہو سکتے؟ تو یہ بتایا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ سود میں برکت نہیں ہے، صدقے میں برکت ہے. سود میں برکت نہیں ہے، برکت یمحق اللہ الربا. اور یہ بھی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، سود خور ایماندار نہیں ہوتا. جی، سود اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سود میں برکت نہیں، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ایک میں صرف نفع ہی نفع اور ایک میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے. اللہ نے فرمایا جب اٹھے گا قیامت کے دن تو کیسا ہوگا؟ جیسے جن نے چھو کر کے اس کو باولا بنا دیا. اب یہ دھن کی دھن میں باولا تھا، جب اٹھے گا تو ایسے سے اٹھے گا، سر پاگل کی طرح، پاگلوں کی طرح اٹھے گا. کہیں پیسہ مل جائے بولے تو پیسہ مل جائے. اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر خپتی بنا دیا ہو. اس کا مطلب شیطان لگتے بھی ہیں. جی، اور آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے شیطان کے لگنے سے. جی، سود حرام ہے اور صدقہ حلال ہے. سود حرام ہے کیوں؟ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ نے کہا ہے، خلاص احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اچھا، 14 آیتیں صدقے پر، بیچ میں سود کی آیت اور اس کے بعد تنمیہ کی آیتیں کہ جب سود پر پابندی لگائی دی گئی تو اس کا بدل ہونا چاہیے نا. بدل، سود پر پابندی ہے کیا؟ قرض دے دو. اگر کوئی قرض مانگے تو قرض دے دو اس کو. اور قرض میں 3 چیزوں کا خیال رکھو، آگے بتایا گیا. ایک چیز ہے کہ مدت مقرر کر لو، جی. دوسرے لکھوا لو. یہ 3 چیزیں آپ کو کرنی ہے. رقم لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو لکھوا لیں، لکھ لیں اس کو، اور مدت لکھ لیں اور گواہ لکھ لیں. تو 3 چیزیں ہوئیں، رقم لکھ لیں، مدت لکھ لیں اور گواہ بنا لیں. جی، ایک آدمی کو گواہ بنا لیں. اگر ایک آدمی نہ ملے تو 2 عورتیں لے لو، یعنی ایک آدمی 2 عورتوں کے برابر. ایسا یہ ان کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی لائن نہیں ہے نا تجارت وغیرہ، بھول سکتے ہو. تو ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے. اس کی وجہ بھی بتائی گئی نا، یہ اس وجہ سے ہے ان تزل احداہما، ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے. یہ وجہ بھی بتائی گئی نا، یہ اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے. تو تنمیہ یعنی اوپر اٹھانا. اس کے بعد کہا گیا کہ رہن، میں یہ اپنا مکان رہن پر رکھتا ہوں اور آپ سے 50,000 روپے لیتا ہوں. اس مکان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جی، میں آپ زمین دے دوں آپ کو، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی، اس لیے کہ اراضی مرہونہ اور شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. اگر آپ اس گھر میں رہنا تو آپ کرایہ دیجئے، جتنا کرایہ اس جیسے مکان کا ہوتا ہے، یہ مائنس ہوتا رہے گا اس کے قرض سے. آپ اس میں نہیں رہ سکتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رہن پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کرائے پر چڑھا دیتے ہو، کھاتے. حرام ہے، یہ کھلا ہوا حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ وہ تو شیورٹی کے لیے آپ لیتے ہیں نا، کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو بیچ کر کے ہم لے لیں گے. ہاں، وہ استعمال کے لیے تھوڑے ہوتا ہے وہ رہن پر.
اس کے بعد آخری 2 آیتیں ہیں. سنا ہے قاری صاحب رو رہے تھے اس کے اوپر. وہ کون سی آیتیں ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. کچھ تو بھی رو رہے تھے یہاں پہ وہ. تو یہ 2 آیتیں کہاں سے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر کے علی القوم الکافرین تک 2 آیتیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ 2 آیتیں نبی کو کہاں دی گئیں؟ اینی ون؟ جی معراج میں. کس مقام پر؟ سدرۃ المنتہا پر. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا اور سدرۃ المنتہا پر دیا. یہ فضیلت ہے. اور اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک فرشتہ آیا, سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری. 2 نوروں کی خوشخبری. ایک سورہ فاتحہ اور دوسری یہ آخری آیات اس کی. جی